محرم کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کے اولاد 10 محرم سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر مشکل، پریشانی، غربت، تنگ دستی کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کے ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کے ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، میرے آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس کی چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ فقیر بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کی نصیب چمک جائے گی، اس کی ستارے روشن ہو جائیں گی۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، یاد رکھے گا آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، محرم کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا محرم کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھوں۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ محرم کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے، اس رات اللہ سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا، یقین کرے اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا، چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب عمل ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ نصیب، تقدیر بدلنے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے وظیفہ پڑھنا، یہ رات اتنی قبولیت کی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کا چاند نظر آ جائے، آپ نے وظیفہ کسی صورت چھوڑنا۔
محرم کی پہلی رات آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے رات کو اسی وقت پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن محرم کا چاند یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل طریقہ کیا ہے؟ آپ محرم کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر آسان سا درود، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ آپ اس کی نیت کر لیں میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنے اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہی دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں طاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، طاؤس تسمیہ پڑھ لیا، اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پوری نہیں ہوئے، آج آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسی پوری ہوگی جسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا؟ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا
آج تک جتنے بھی کاروباری رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک اس بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک اس بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ محرم کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا یہ وظیفہ ضائع مت کرنا۔ پتہ نہیں اگلا سال محرم کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار صرف پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے، جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم سے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر اب آپ نے آج کا تیسرا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سر چشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کا آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کو مقدر ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھے گا، جب آپ عمل کو شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنے حاجات مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔